بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا یہ لڑکی گونگی ہے؟ اس نے بلند آواز سے پوچھا۔ الافی آگے بڑھا اور شوبان کے قریب چلا گیا۔ شوبان الافی نے کہا، تم نے اس کے ساتھ عربی میں بات کی ہوگی۔ یہ لڑکی عربی نہیں سمجھتی، یہ ہندو تھی۔ کوئی 1 سال پہلے اس نے ہمارے ایک آدمی کے ساتھ شادی کرنے کی خاطر اسلام قبول کیا تھا، اور اس کے ساتھ جو دوسری لڑکیاں تھیں۔ شوبان نے پوچھا، کیا وہ تمہارے قبیلے کی ہیں؟ نہیں، الافی نے جواب دیا، وہ بھی یہیں کی رہنے والی ہیں۔ پہلے ہندو تھی اور یہیں کوئی سال بھر پہلے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اور ان کی شادی ہمارے آدمیوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ شوبان ثقفی نے ایک آدمی کو ساتھ لیا جو سندھ اور مکران کی زبان بول سکتا تھا، اور اسے لڑکی کے پاس لے گیا۔ شوبان نے اس آدمی کی معرفت لڑکی سے کہا کہ وہ جگہ دکھائے جہاں تینوں لڑکیوں پر حملہ ہوا تھا۔ لڑکی نے چند قدم پر لے جا کر بتایا کہ یہ جگہ تھی۔ شوبان نے اسے کہا وہ پورا واقعہ سنائے۔ لڑکی نے بولنا شروع کر دیا اور ترجمان اس کا بیان عربی میں سناتا گیا۔ بیان سن کر شوبان نے لڑکی سے کہا، وہ جگہ دکھائی جہاں سپاہیوں نے اسے گرایا تھا۔ لڑکی نے ایک جگہ دکھا دی۔ شوبان نے اس لڑکی کو ایک چٹان کی اوٹ میں بھیج دیا اور دوسری لڑکی کو بلایا اور ساتھ یہ کہا کہ اس کا خامد بھی آئے۔ عربوں کی ذہانت اور سرغرسانی شروع سے ہی مشہور ہے۔ ان کی خیالی قصوں اور کہانیوں میں بھی عربوں کی دانش مندی صاف جھلکتی نظر آتی ہے۔ عربوں کی رہن سہن، رسم و رواج اور ثقافت کے متعلق یورپی مصنفوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ہر مصنف نے خواہ وہ عربوں کے خلاف متعصب ہی کیوں نہ تھا، عربوں کی عقل و دانش کو بہت سراہا ہے۔ اس کے متعلق تو کوئی دوسری رائے ہی ہو نہیں سکتی کہ عرب کے لوگ صحرا کی بھیتی تھے۔ آج بھی یہ ودوؤں میں ذہانت اور سرغرسانی کی غیر معمولی اہلیت موجود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علم فلکیات کو جو راز مسلمانوں نے دیے تھے وہ کوئی اور قوم نہیں دے سکی۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ عربوں نے خلا کی سرغرسانی بھی کر لی تھی۔ شوبان ثقفی نے جیسے پیدائشی سراغ رساں تھا، دوسری لڑکی کو شوبان اس کے خامد اور ترجمان کے ساتھ چشمے کی دوسری طرف لے گیا اور اس سے پوچھا، ان پر سپاہیوں نے کس جگہ حملہ کیا تھا؟ لڑکی نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا، وہ جگہ تھی۔ شوبان کے کہنے پر اس لڑکی نے پورا واقعہ بیان کیا۔ اس لڑکی کو دور کھڑا کر دیا گیا اور شوبان نے تیسری لڑکی کو اس کے خامد کے ساتھ بلایا۔ شوبان اسے ایک اور جگہ لے گیا اور اسے کہا وہ جگہ بتائے جہاں ان پر سپاہیوں نے حملہ کیا تھا۔ اس لڑکی نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ شوبان کے کہنے پر اس نے بھی واقعہ بیان کیا۔ اس لڑکی کو ایک اور طرف کھڑا کر کے شوبان نے پہلی لڑکی کو بلایا اور اس کے خامد کو بھی بلایا گیا۔ اس کا خامد اس قدر مشتعل تھا، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو جا رہا تھا، شوبان پر ٹوٹ ٹوٹ کر پڑتا تھا، لیکن شوبان تحمل اور خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ شوبان کے پوچھنے پر لڑکی نے بتایا وہ ان 4 سپاہیوں کو پہچان سکتی ہے۔ چوکی کے سپاہیوں کو، جن کی تعداد 12 تھی، کھڑا کیا گیا۔ شوبان اس لڑکی کو اس کے خامد کے ساتھ سپاہیوں کے سامنے لے گیا اور لڑکی سے کہا، سپاہیوں کو پہچانے۔ لڑکی نے بڑی تیزی سے 4 سپاہیوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ ان سپاہیوں کو دوسروں سے دور کھڑا کر دیا گیا اور اس لڑکی کو بھیج دیا گیا کہ دوسری لڑکی اپنے خامد کے ساتھ شوبان کے بلاوے پر آئی۔ اس نے کہا وہ ایک سپاہی کو تو بہت اچھی طرح پہچانتی ہے۔ اسے سپاہیوں کے سامنے لے گئے تو اس نے درمیان میں سے ایک سپاہی کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس سپاہی کو الگ کر دیا گیا۔ تیسری لڑکی آئی تو اس نے کہا وہ بھی ایک سپاہی کو پہچانتی ہے۔ اس نے زیادہ غور سے دیکھے بغیر ایک سپاہی کی طرف اشارہ کیا۔ شوبان نے الافی کو اور تینوں لڑکیوں کے خامدوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں کہا، یہ جو 4 سپاہی تمہارے سامنے کھڑے ہیں، یہ کل اس وقت گشت پر تھے، اور لڑکیوں نے جنہیں ملزم ٹھہرا کر الگ کیا ہے وہ اپنے خیموں میں تھے۔ شوبان نے تینوں لڑکیوں کو بھی بلایا اور انہیں ان کے خامدوں کے پاس کھڑا کر دیا گیا۔ میرے دوستو، شوبان ثقفی نے ان سب سے کہا، ان تینوں لڑکیوں نے وہ جگہ مختلف بتائی ہے جہاں ان پر حملہ ہوا تھا۔ تم بھی صحراؤں میں پیدا ہوئے ہو، تم جانتے ہو صحرا کی ریت بھی بولا کرتی ہے۔ سپاہی گھوڑوں پر سوار تھے اس علاقے میں، اور ان کی جگہوں پر جہاں یہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ان پر حملہ ہوا،
चारों घोड़ों के समूह के निशान दिखा दो। ये कल शाम का वाक़या है। उसके बाद आंधी नहीं चली, बारिश नहीं हुई, कोई निशान मुझे दिखा दो। उस लड़की ने वो जगह मुझे दिखाई है जहाँ उसे गिराया गया था। मेरे साथ आओ और वो जगह देखो। शोबान उन्हें उस जगह ले गया। वहाँ ऐसा कोई निशान और कोई खुर नहीं था। मेरे हम वतनों, शोबान ने कहा, इन तीनों लड़कियों ने मुख्तलिफ जगह बताई है जहाँ इन पर हमला हुआ। ये भी सोचो कि सिपाही घोड़े पर सवार थे। क्या वजह थी इन्होंने भागने वाली दो लड़कियों का पीछा ना किया? क्या ये लड़कियां घोड़ों की रफ्तार से तेज़ दौड़ने वाली थी? इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं कि ये डर गए हों। ये भी सोचो उन तीनों लड़कियों ने मुख्तलिफ आदमियों की शनाख्त किया है और जो इस वक्त गश्त पर थे वो ये तुम्हारे सामने खड़े हैं। शोबान ने उन्हें उन लड़कियों की मौजूदगी में उनके बयान सुनाए और कहा, उनसे पूछो कि उन्होंने ये बयान दिए हैं या नहीं। मेरे भाई हारिस अल्लाफ़ी, शोबान सक़फ़ी ने कहा, बनु सक़ीफ़ के खून में अभी तक कोई मिलावट नहीं हुई। अगर बनु उसामा ख़ानदानी और खूनी दुश्मन को भूलकर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो बनी सक़ीफ़ का सालार अपनी जान देकर दोस्ती का हक़ अदा करेगा। क्या तुमने ये नहीं सोचा कि ये लड़कियां कुछ महीने पहले तक हिंदू थी? ये हिंदू घरों में पैदा हुई, बुतों को पूजते जवान हुई, फिर उन्हें ये 3 अरब अच्छे लगे तो ये मुसलमान हो गई। अपना मज़हब और अपनी जहानत उनके खून में शामिल है। अगर ये मेरी लड़कियां होती तो मैं इनमें से किसी और तरीके से पूछता कि बताओ सच क्या है और झूठ क्या है। ये एक ढोंग रचाया गया है हमारे और तुम्हारे दरमियान नफाक पैदा करने के लिए। अल्लाफ़ी ऐसे उलझे तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन सिंध और मकरान की रेत अरब के मुक़द्दस रेगिस्तानों पर गालिब आ गई है। तुम अपने वतन में थे तो बागी कहलाए। खुदा की कसम तुम्हारी बगावत जायज़ थी। कहाँ गई तुम्हारी वो दानिशमंदी और तुम्हारी वो जुर्रत? अब ये तुम्हारी लड़कियां हैं। अगर तुम इनके खामद मुझे इजाज़त दो तो मैं अभी दरोगा और सदाकत को अलग अलग कर दूंगा। अचानक उस लड़की का खामद, जिसके मुतल्लिक़ कहा गया था कि सिपाहियों के तशद्दुद का निशाना बनी है, लड़की पर चिपट पड़ा। उसके बालों को दोनों हाथों में इस तरह पकड़ा जिस तरह चीता या शेर अपने शिकार में पंजा गाड़ा करता है। उस लड़की को बालों से पकड़कर घुमाया और ज़मीन पर पटक दिया। वो पेट के बल घिरी तो उसके खामद ने तलवार निकाली। पाँव उसके सीने पर रखकर तलवार की नोक उसकी शहरक पर रख दी। सच बताओ हिंदू की बच्ची, उसने दांत पीस कर कहा। ऐन उसी वक़्त अल्लाफ़ी ने अपनी तलवार निकाली और दूसरी 2 लड़कियों के सामने खड़ा हो गया। सच बोलोगी तो ज़िंदा रहोगी, उसने दोनों लड़कियों से कहा। फिर वो दूसरों से मुखातिब होकर बोला, तीनों के बालों को रस्सियों से बांधो और रस्सियां घोड़ों के पीछे बांध दो। नहीं, एक लड़की की सख्त खौफजदा आवाज़ सुनाई दी, मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहती। सच सुनना है तो मुझसे सुनो। उधर वो लड़की जिसकी शहरक पर उसके खाबन ने तलवार की नोक रखी हुई थी बोल पड़ी। वो भी सच्ची बात बताने पर आ गई थी। तीनों लड़कियों ने जो हकीकत बयान की वो इस तरह थी। उन तीनों को राजा दहर की सगी बहन माई रानी ने, जो उसकी बीवी भी थी, तैयार किया था कि वो उन अरबों के साथ शादी कर लें।